بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں ومن تشبہ بقوم، جو بندہ کسی قوم یعنی جو بندہ اپنے آپ کو کسی قوم کا شبیہ بنائے، مثلا اگر کفار کے نعوذ باللہ اپنے آپ کو شبیہ بناتا ہے، فجار کا اپنے آپ کو شبیہ بناتا ہے یعنی فجار جیسا بن جاتا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اگر صلحاء اور ابرار اور نیک لوگوں کے شبیہ بنتا ہے تو ان جیسا ہوگا۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جیسا اپنے بناؤ گے، جس قوم جیسا اپنے آپ کو بناؤ گے انہی کی طرح ہو تم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں الحمدللہ حرف سین تک پہنچی ہے۔ خوب یہاں پر بھی مطالب اتنے مشکل نہیں ہیں، لہذا عبارت کو پڑھتے ہیں اور مطلب کو واضح کرتے جائیں گے۔ حرف السین، السین المفردہ، خوب خالی سین، فرماتے ہیں حرف یختص بالمضارع، یہ حرف سین مخصوص ہے مضارع کے ساتھ۔ وَيُخَلِّصُهُ لِلْاستقبال، اور حرف سین مضارع کو مخصوص کرتا ہے استقبال کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ حال کا معنی بھی دیتا ہے اور استقبال کا معنی بھی دیتا ہے۔ اگر فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حرف سین لے کر آئیں، سَيَضْرِبُ یعنی ان قریب مارے گا، ایسے۔ وَيُخَلِّصُهُ لِلْاستقبال، مضارع کو مخصوص کر دیتا ہے، خالص کر دیتا ہے استقبال کے ساتھ۔ کقول حسان، حسان ابن ثابت نے امیر المؤمنین کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ خوب جنگ خیبر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر بہت سارے بڑے بڑے سورما سمجھے جانے والے گئے، لیکن ابھی ادھر سے مرحب آواز نہیں نکالتا تھا تو یہ لوگ بھاگ کے آتے تھے۔ تاریخ طبری والا لکھتا ہے کہ یجبنہ و یجبنونہ، یہ ان کے بارے میں یعنی جو لشکر کا رئیس بنا کر پیغمبر بھیجتے، وہ کہتا کہ پہلے لشکر والے بھاگ گئے اور لشکر والے کہتا کہ نہ صحیح ہم کیا کریں، ہم سے پہلے یہ بھاگ آتا تھا، جب یہ خود ہمارا رئیس بھاگ رہا تھا تو ہم لوگ کیسے کھڑے ہو۔ یجبنہ و یجبنونہ، یہ ان کے بارے میں کہتا تھا کہ بزدل ہیں وہ بھاگ گئے، وہ کہتے تھے کہ نہ یہ بزدل ہے پہلے یہ بھاگ آیا تھا۔ تو اب ایسے موقع پر پیغمبر اکرم نے وہ اعلان کیا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا کہ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ لا يرجع حتى يفتح اللہ علی یدیہ، کہ اس واقعے کو حسان ابن ثابت نے شعر کی شکل میں ڈھالا۔ شعر یہ وقال سأعطي الرایۃ اليوم صارما، کہ آج میں یہ جو رایت اور پرچم ہے اسے دوں گا جو صارمن یعنی قطع کرنے والا، توڑنے والا، مارنے والا یعنی شجاع، کمیان کہ جو اسلحے سے پر ہے یعنی اسلحہ اس نے اپنے بدن پہ ڈالا ہوا ہے یعنی زرہ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، محبا للالہ موالیا،
پروردگار عالم سے محبت کرنے والا ہے، محبا للالہ موالیا. کہ یہاں پر دیکھیں سأعطی رایت الیوم، اب سین میں یہ نہیں ہے کہ کوئی یعنی کافی دور، نہ استقبال بے شک چاہے قریب ہو چاہے بعید ہو، مشکل نہ دارے. اس اعتبار سے سین اور صوف دونوں کا معنی بھی ایک ہی ہے. سأعطی رایت الیوم صارما، آج میں اس کو علم دوں گا، یہ معنی کریں گے آپ. وَمَعْنَى قَوْلِ الْمُعْرِبِينَ فِيهَا، کہ حرف تنفیس حرف توسیع. اگر اس سین کو نحات کہتے ہیں کہ یہ حرف تنفیس ہے. اچھا، حرف تنفیس کا معنی کیا ہے؟ تنفیس یعنی مہلت دینا. ابن ہشام کہتے ہیں کہ بھائی کیا مقصد اس سے کہ مہلت دینا یعنی کیا؟ کہ مہلت دینا یعنی وسعت دینا، کیونکہ مضارع جب حال کے معنی میں ہوتا ہے تو مضیق ہوتا ہے، اس کا دائرہ تنگ ہوتا ہے. اب جب اس پر سین داخل ہوتا ہے تو کأنہو سامنے والے کو کچھ زیادہ مہلت دی جاتی ہے. درست ہے؟ یعنی فقط حال اگر ہو نا، زمان حال میں مقید ہو تو وہاں پر تو زیادہ مہلت نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مقید ہے، پھنسا ہوا ہے. اب اگر اس کو مستقبل میں لے کر جائے تو حال کے اندر جو مضیق تھا اس کا دائرہ کچھ وسیع ہو گیا. دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں. وَمَعْنَى قَوْلِ الْمُعْرِبِينَ فِيهَا، فرماتے ہیں کہ اس سین کے بارے میں جو معربین کا قول ہے، وہ قول کیا ہے؟ حرف و تنفیس. معربین یعنی نحات اس کو حرف تنفیس کہتے ہیں. اس حرف تنفیس جو یہ لوگ نحات اس سین کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ حرف و توسیع. معنی مبتدا کے لیے خبر. وَمَعْنَى قَوْلُ الْمُعْرِبِينَ فِيهَا، کہ حرف تنفیسین کہ مفعول بنا قول کے لیے حرف تنفیس کو معنی حرف و توسیع. حرف تنفیس کا معنی یہ ہے کہ حرف توسیع ہے، وسعت دینے والا ہے. بھائی وسعت دینے والا ہے یعنی کیا؟ یعنی کیسے؟ وذالک، وہ اس طریقے سے کہ انہا، کہ یہ سین نقلت المضارع من الزمن الضیق، کہ یہ سین مضارع کو ایک مضیق زمانے سے نقل کرتا ہے. مضیق زمانہ یعنی حال، ابھی کرو کہ زمان تنگ ہے، ابھی کرو، بھائی فرصت وغیرہ تو نہیں ہے. اس کو نقل کرتا ہے زمانے مضیق سے الی الزمان الواسع، اعلی مستقبل میں، یعنی تمہیں تھوڑی دی مہلت ہے کرنا. زمان واسع کیا ہے؟ وہو الاستقبال. یہ کہتے ہیں فعل مضارع پر داخل ہونے والے سین کو کہتے ہیں حرف تنفیس. لیکن کہتے ہیں وَأَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ قَوْلُ الزَّمَخْشَرِي وغیرہ. آغا حرف تنفیس کہیں پھر اس کے معنی سمجھانے میں اتنی دقت کریں، کہتے ہیں ان کی اس عبارت سے واضح تر عبارت وہی زمخشری اور غیر زمخشری کی ہے، یعنی حرف و استقبال ہے. تمام شدی کے کیا حرف و تنفیس، پھر اس حرف تنفیس کا حرف توسیع سے معنی کریں، پھر اس کی توجیہ بیان کریں کہ زمان حال مضیق ہے، اب استقبال میں کیونکہ وسعت ملتی ہے لہذا حرف توسیع بنا، اور حرف تنفیس سے بھی مراد وہی حرف توسیع ہے. تو یہ لمبا چوڑا ہو جاتا ہے. تمام شد. سوف مرادفۃ للسین او اوسع منها علی خلاف فی ذلک. فرماتے ہیں کہ سوف یا سین کے مترادف ہے، یعنی وہی جو سین کا معنی ہے وہی سوفا کا معنی ہے، یا نہ او اوسع منها، یا سین سے اوسع تر ہے، یعنی یہ مستقبل بعید کے لیے. علی خلاف فی ذلک، کہ اس میں اختلاف ہے. ظاہر یہ ہے کہ نہ سوفا بھی وہی سین والا معنی رکھتا ہے، نہ کہ سین یعنی مضارع قریب اور سوفا یعنی مضارع بعید. نہ یہ نہیں ہے. وَكَأَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ، جو بندہ کہتا ہے کہ سوفا سین سے اوسع ہے، اوسع ہے یعنی کیا؟ یعنی اس میں زیادہ وسعت ہے. زیادہ وسعت ہے، کب زیادہ وسعت ہوگی؟ جب مضارع بعید ہو، استقبال بعید ہو. استقبال بعید ہوگا تو زیادہ وسعت آئے گی نا. کہہ رہا ہے گویا کہ اس نظریے کے قائل بندے کی نگاہ ہے وَكَأَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ، گویا کہ اس
نظر کا قائل نظر دیکھتا ہے الا ان کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی کہ معروف جملہ ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. یہ جملہ سنتے ہیں اگر ایک لفظ کے اندر حروف زیادہ ہے تو اس کا معنی بھی زیادہ ہوگا. اب سینہ سے سا سے صوفہ میں زیادہ حروف ہے. خب جب سا سے صوفہ میں زیادہ حروف ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کا معنی بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ ایک مبنی ہے. لیکن ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا ہم اس مبنی کو قبول نہیں کرتے, یہ مضطرد نہیں ہے, ہر جگہ پر ایسے تھوڑی ہے. مثلا حاضر و حذر دو لفظ ہیں, لیکن حذر صیغہ مبالغہ کے عنوان سے ہے, اس میں معنی زیادہ ہے حاضر سے. حاضر اس میں فاعل کا صیغہ. خب قانون لاگو کرو بھائی, کہو آپ حاضر میں زیادہ حروف ہے, حذر میں کم ہے. حالانکہ حذر میں معنی زیادہ ہے کیونکہ صیغہ مبالغہ ہے. حذرون فاعلن کے وزن پر بھی صیغہ مبالغہ آتا ہے. حاضر اس میں فاعل ہے, خوب اس میں زیادہ معنی نہیں ہے, لہذا یہ قانون قابل قبول نہیں ہے. وَكَأَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّ كَثْرَةَ الْحُرُوفِ تَدُلُّ عَلَىٰ كَثْرَةِ الْمَعَانِ. گویا کہ اس بات کا قائل کہ سوف میں اوسعیت زیادہ ہے, یعنی مستقبل بعید کے لیے آتا ہے, گویا کہ اس نظریے کا قائل دیکھتا ہے اس بات کو کہ ان کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی, حروف کا زیادہ ہونا معنی کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. ولیس بمضطرد, یہ قانون ہر جگہ پر جاری نہیں ہے. البتہ دسوقی وغیرہ نے مغنی کے تعلیقے میں کوشش کی ہے کہ اس قانون کا دفاع کرے. کہتا ہے بابا یہ قانون درست ہے, لیکن یہ قانون وہاں پر جاری ہوتا ہے جب دونوں لفظ ایک ہی نوع کے ہوں. مثلا قطع و قطع دونوں فعل ماضی ہیں, تو اب یہاں پر جو تشدید کے ساتھ ہے قطع, اس کے اندر زیادہ معنی ہے قطع کی نسبت سے. آپ مثال ایسی لے کر آئیں کہ دونوں لفظ ایک ہی نوع کے ہوں, دونوں اس میں فاعل ہوں, یا دونوں فعل ماضی ہوں, ایک میں زیادہ حروف ہوں ایک میں کم حروف ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جس میں زیادہ حروف ہوں گے اس کا معنی زیادہ ہوگا. لہذا اس قانون کو آپ ایسے نہ کہیں کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی, یہ قانون غلط ہے. نہ, یہ قانون صحیح ہے, لیکن اس قانون کے مورد کو سمجھو. یہ دسوقی کہتا ہے. تمام شد. اس اعتبار سے پھر صوفہ کا معنی ایسے ہو سکتا ہے وَيُقَالُ فِيهَا صفا, صفا واو کو گرا دیتے, بحذف الوسط درمیان یعنی واو کو گرا دیتے, وَالصَّوْ بحذف الاخیر فا گرا دیتے, وَالسَّيْ درست ہے, سائے بھی اس کو کہتے ہیں, اس کو سائے بھی پڑھتے ہیں بحذف ہی, وَقَلْبِ الوسط یا ان مبالغتاً فی تخفیف ہے. کہتے ہیں کہ درمیان کو حذف کر کے, نہ اس کے آخر کو حذف کر کے اس وا کو یا مبالغہ میں تبدیل کر دیا. بے حذف ہی یعنی اس کے آخر کو حذف کر کے, وقلب الوسط یا ان مبالغتاً فی تخفیف, تخفیف میں کیا کیا, اس وا کو یا مبالغہ میں تبدیل کر دیا. حقا صاحب المحکم, خب صاحب محکم نے یہ قائد کیا ہے. علیالن سو سے صفا یہ سب آیا ہے. خوب سین اور صوفہ میں کیا تفاوت ہے؟ فرماتے ہیں وَتَنْفَرِدُ عَنِ السِّین بِدُخُولِ اللَّامِ عَلَيْهَا, سینہ سے یہ صوف منفرد اور جدا ہوتا ہے کہ اس پر لام داخل ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, لام داخل ہوا. وَبِأَنَّهَا قَدْ تَفْصِلُ بِالْفِعْلِ الْمُلْغَىٰ یا تفصل, کبھی کبھار اس طریقے سے بھی جدا ہوتا ہے. وَبِأَنَّهَا قَدْ تُفْصَلُ بِالْفِعْلِ الْمُلْغَىٰ, فعل ملغا کے ذریعے سے فاصلہ بھی لایا جاتا ہے. صوفہ اور اس کے فعل کے درمیان ایک فعل ملغا لے کر آتے, کقول زہیر ابن ابی سلمہ,
وما ادری وسوف اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء، کہ یہاں پر اخالو وہی اخالو ہے افعال قلوب میں سے، کہ معمولاً اس کو اخالو پڑھتے ہیں۔ اب یہ ملغا ہے، یہ بیچارہ سوف اور ادری کے درمیان میں آ گیا ہے، درست ہے۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، وسوف اخال ادری، الا گمان می کنام، کہ انشاءاللہ جان لوں گا۔ اقوم آل حسن ام نساء، قوم بمعنی مرد ہے، آل حسن مرد ہے یا خواتین ہے، مجھے پتا چلتا ہے کاش۔ تمام شد۔ سواءن، دوسرا لفظ ہے سوا، کہ اس کے اندر بھی مختلف لغات ہیں، عرض بھی کرتے ہیں۔ تکون بمعنی مستوین، فرماتے ہیں کہ یہ سوا سوا اعلیٰ سب لغات بتاتے ہیں، یہ مستوین کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں فاعل کے معنی میں برابر ہے، تو کیا ہوگا؟ فتقصرو مع الکسر، یعنی پھر آپ اس کو پڑھیں سوا، یعنی آپ آخر میں مد نہ لے کر آئیں، الف مکسورہ ہو اور سین کو کسرہ دیں، فتقصرو مع الکسر، حالا سوا پڑھیں ایسے، مکانن سوا ایسے۔ لیکن وقد تمدو مع الفتح، کبھی کبھار سین پر فتح دے کر مد لے کر آتے ہیں آخر میں، سوا ایسے، سوا ایسے۔ نہ وہ مررت برجل سوائن والعدم، کہ میں گزرا ایک شخص سے کہ سوائن مستوین یعنی برابر تھا، سوائن برابر تھا، والعدم وہ شخص اور عدم دونوں برابر تھے، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، کہ والعدموں کو عطف کرے سوائن کے اندر موجود زمین پر، کیونکہ سوائن مستوین کے معنی میں ہے کہ اس کے اندر ضمیر ہے، پس سوا سوا مستوین کے معنی میں ہے، مکانن سوا یعنی مکانن مستوین، برابر مکان، برابر جگہ۔ وَبِمَعْنَى الْوَسَاطِ، یعنی جیسے کہا تکون بمعنی مستوین، اسی طریقے سے تکون بمعنی الوسط، درمیان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَبِمَعْنَى تام، یعنی تکون بمعنی تام، مکمل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فَتُمَدُّ فِيهِمَا مَعَ الْفَتْحِ، جب وسط اور تام یعنی مکمل کے معنی میں ہو تو سین کو فتح دیں اور مد کے ساتھ پڑھیں، سوا ایسے۔ نہ وہ قوله تعالی فی سواء الجحیم، سواء الجحیم، خوب سوا کا یہاں پر کیا معنی ہے؟ یعنی وسط جحیم میں، وسط جہنم میں، وگرنہ مستوین والا یہاں پر معنی ہی نہیں بنتا۔ فی سواء الجحیم یعنی وسط الجحیم، درمیان جہنم میں۔ اور اسی طریقے سے وَنَا وَقَوْلِكَ هَذَا دِرْهَمٌ سَوَاءٌ، کہ یہاں پر تام کے معنی میں، یہ مکمل تام درہم ہے، هَذَا دِرْهَمٌ سَوَاءٌ یعنی تام۔ وَبِمَعْنَى الْقَصْدِ، خوب سوا یا سوا قصد کے معنی میں بھی آتا ہے، فَتَقْصِرُ مَعَ الْقَصْرِ یا فَتُقْصَرُ مَعَ الْقَصْرِ، اس کو قصر کیا جائے گا کسرہ کے ساتھ، سوا، یا تم اس کو قصر کرو کسرہ کے ساتھ، دونوں صحیح ہے، فتقصرو فتقصرو دونوں درست ہے۔ وَهُوَ أَغْرَبُ مَعَانِيهَا، اور یہ قصد والا معنی اس کا غریب ترین معنی ہے، غریب یعنی کمیاب ترین، اغرب یعنی بالکل کمیاب، کمیاب کے معنی میں آ۔ قول قیس بن الخطیم، آغا قیس بن خطیم کا یہ شعر، فَلَأَصْرِفَنَّ سِوَا حُذَيْفَةَ مِدْحَتِي لِفَتَى الْعَشِيِّ وَفَارِسِ الْأَحْزَابِ۔ اچھا، یہاں پر سوا قصد کے معنی میں ہے، یعنی فَلَأَصْرِفَنَّ، میں ضرور بضرور کیا کروں گا؟ صرف کروں گا، پلٹاؤں گا، سوا حذیفہ یعنی حذیفہ کا قصد کرتے ہوئے ضرور بضرور پلٹاؤں گا، کسے پلٹاؤں گا؟ مدحتی، اپنے مدحت اور مدح کو، جو تعریف ہے اس کو پلٹاؤں گا۔ اچھا، وہ تعریف کس کے لیے؟ لِفَتَى الْعَشِيِّ، عشی کہتے ہیں ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا ٹائم، کہ یہ بہت زیادہ دن گرم ہوتا ہے نا،
اس اعتبار سے لفتل عشی، وہ جو فتح یعنی جوان روزگار، جو سختیوں کا جوان ہے، اس کی طرف میں اپنی مدد کو پلٹاؤں گا. وفارس الاحزاب، اعلیٰ سپاہیوں میں جو شجاع ہے اس کی طرف میں اپنی مدد کو پلٹاؤں گا. کہ یہاں پر سوا حذیفہ سوا قصد کے معنی میں ہے. فَلَأَصْرِفَنَّ مِدْحَتِي لِفَتَى الْعَشِيِّ وَفَارِسِ الْأَحْزَابِ. احزاب کی ترکیب بھی روشن ہے. لِفَتَى الْعَشِيِّ مدحتی کے متعلق ہے. مدحتی فَلَأَصْرِفَنَّ کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے. ذکرہ ابن شجری، آغا ابن شجری نے یہی کہا ہے. یہ ذکر کریں گے کہ یہاں پر ظرفیت کے معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں ہے، کہ یہاں پر سوا حذیفہ ظرفیت کے معنی میں. ذکرہ ابن شجری، ابن شجری نے یہ کہا ہے. وَبِمَعْنَى مکان او غیرہ، مکان یا غیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے. علی خلاف فی ذالک، مکان کا معنی کریں یا غیرہ کا معنی کریں. فَتُمَدُّ مَعَ الْفَتْحِ سَوَاء ایسے، وَتُقْصَرُ مَعَ الضَّمِّ سُوَاء ایسے، وَيَجُوزُ الْوَجْهَانِ مَعَ الْكَسْرِ یعنی سوا 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 سوا، چار طریقوں میں پڑھ سکتے ہیں. ایسے چار لغتیں ہو گئی. وَتَقَعُ هَذِهِ صِفَةً وَاسْتِثْنَاءً كَمَا تَقَعُ غَيْرٌ. خب جب یہ غیرہ کے معنی میں ہو تو اس صورت میں یا ما قبل موصوف کے لیے صفت بنتا ہے یا استثناء بِإِلَّا والا اعراب ہوگا اس کا، جسے غیرہ میں کہتے ہیں. مستثنیٰ بِإِلَّا والا اعراب ہوتا ہے نا غیرہ کا، اسی طریقے سے سوا کا بھی اعراب قرار دیں. اعلیٰ دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. وَهُوَ عِنْدَ الزَّجَّاجِ وَابْنِ مالک کا غیر فی المعنی والتصرف. آغا زجاجی اور ابن مالک کے نزدیک غیرہ کی طرح معنی میں بھی اور تصرف میں بھی، یعنی اسی طریقے سے اس کا اعراب وغیرہ بھی ہوگا. دیکھیں جاءنی سوا کا، خب اگر غیر ہوتا تو اس کی جگہ پر مرفوع ہوتا، جاءنی غیروں کا ہوتا نا، کیونکہ غیر کا مستثنیٰ بِإِلَّا والا اعراب. تو جاءنی سوا کا بالرفع علی الفاعلیہ، یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے. وَرَأَيْتُ سِوَاكَ بِالنَّسْبِ عَلَى الْمَفْعُولِیَّہ، آپ رکھیں رأیت غیرہ کا ہوگا ایسے. وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ سِوَاكَ، خوب یہاں پر دونوں اعراب نصب اور رفع، کیونکہ کلام منفی ہے، بدل بھی جائز ہے اور نصب دینا بھی جائز ہے. وَمَا فَعْلُوا إِلَّا قَلِيلٌ او قَلِيلًا والا اعراب ہے، تو دونوں جائز ہے بالنصب والرفع. وَهُوَ الْأَرْجَى، اور یہ رفع ارجا ہے آغا ابن ہشام کے نزدیک. وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهَا ظَرْفُ مَكَانٍ مُلَازِمٌ لِلنَّصْبِ، لیکن سیبویہ اور جمہور کہتے ہیں کہ نہ آغا یہ ظرف مکان ہے اور ہمیشہ منصوب ہوگا. لا يخرج عن ذلك الا في الضرورہ، اپنے اس معنی سے نہیں نکلے گا مگر یہ کہ کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے. تمام شدہ گا. پس سوا مستوین کے معنی میں آتا ہے، وسط کے معنی میں آتا ہے، تام کے معنی میں آتا ہے، قصد کے معنی میں آتا ہے، مکان اور غیرہ کے معنی میں آتا ہے. تنبیہن، خب یخبرو بسوا التی بمعنی مستوین عن الواحد وما فوقہ. آغا اس سوا کے ذریعے سے آپ خبر دے سکتے ہیں مفرد کی، یعنی مفرد کے لیے خبر واقع ہو، بلکہ ما فوق کے مفرد کے لیے بھی سوا کے ذریعے سے خبر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوا در حقیقت اسی استوا مصدر کے معنی میں ہے. پھر اس مصدر سے اسم فاعل کی طرف آتے ہیں آپ، تو مصدر تو ظاہر سی بات ہے کہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے خبر واقع ہو سکتا ہے، لہذا یہ سوا بھی مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے خبر ہوتا ہے. وَيُخْبَرُ بِالسِّوَا الَّتِي بِمَعْنَى مُسْتَوٍ، یا سوا جو مستوین کے معنی میں یخبرو بِهِ عَنِ الْوَاحِد، واحد کی، یعنی سوا کے ذریعے سے آپ واحد کی خبر دے سکتے ہیں، یعنی سوا سے واحد کی خبر دینا، یعنی مفرد کے لیے خبر واقع ہو دی گئے. نہ وہ قول امیر المؤمنین علیہ السلام فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سواءً، کہ یہاں پر امر الناس مفرد ہے،
درست فل یکن مولا نے کسی اپنے کیا کہتے ہیں اپنے زمانے حکومت میں جو ان کی جانب سے گورنر تھا اس کو لکھا فل یکن امر الناس عندک فی الحق سوا، حق کے معاملے میں سارے لوگ تمہارے پاس برابر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں خاندان کا یہ فلاں کا بیٹا ہے وہ امیر ہے وہ غریب ہے، نہ فل یکن امر الناس عندک فی الحق سواء، برابر ہونا چاہیے. وما فوقہ الواحد پر عطف ہو رہا یعنی یخبرو بسواء ما فوق الواحد، ما فوق واحد سے بھی نہ وہ عرض بھی کیا کیونکہ یہ سوا در حقیقت وہ استوا مصدر والا معنی ہے. خوب اس مصدر سے اس میں فاعل والا معنی آیا ہے تو مصدر تثنیہ جمع مفرد سب کے لیے خبر واقع ہوتا ہے. نہ وہ قول کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کہتا ہے لیسا سواءن کہ تثنیہ ہے اس کی خبر واقع ہو رہا ہے. خوب لیسا تو آپ کو پتہ ہے نا افعال ناسخہ میں سے ناقصہ میں سے نواسخ میں سے یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوا. اس کا مقصد یہ کہ پہلے تثنیہ تھا اور یہ سواءن اس کی خبر تھا، اس پر لیسا آیا ہے. ولیسا سواءن یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وشتا بین امرہا ان دونوں میں کتنا تفاوت ہے، بہت تفاوت ہے. وہ دونوں کیا اس کا بدل ہے لیسا کے اسم کا. حزب الالہ ہے و اہل الشرک والنصب، جو خدا کی پارٹی ہے اور اہل شرک و نصب ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، برابر نہیں ہے. کہ نصب اس پتھر کو کہتے تھے کہ جس کی پوجا کرتے تھے یہ مشرکین، تو کہہ رہے ہیں لیسا سواءن یہ جو خدا کے ماننے والے ہیں اور یہ مشرک برابر نہیں ہے. وشتا بین امرہما دونوں کے امر میں بہت زیادہ فرق ہے کہ یہاں پر تثنیہ کے لیے خبر ہوا. وقولہ تعالی اور یہ پروردگار عالم کا قول یعنی ورنہ وقولہ تعالی لیسو سواءن جمع کی خبر. اگر یہ کیسے ہوا کہتے ہیں اس لیے کہ لأنہا فی الاصل مصدر بمعنی الاستواء، اگر سوا حقیقت میں مصدر ہے استواء کے معنی میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مصدر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، مفرد کی بھی خبر واقع ہوتا ہے مصدر، تثنیہ جمع وغیرہ کی خبر ہوتا ہے تو مشکل نہیں ہے. وَقَدْ أُجِيزَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ کہ آپ اس کو یوں آیت کو شروع سے پڑھیں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ کہ یہاں پر دیکھیں نا اس قول خود آیت تو پوری دینا تاکہ شاہدی مثال بنے. شاہدی مثال اگلے جملے کو لائیں گے تو بنے گا وگرنہ بنے گا ہی نہیں. تو انہوں نے فقط وہ ٹکڑا دیا ہے بابا ان الذین کفروا اس کو لے کر آؤ تبھی شاہدی مثال بنے گا. خوب اس آیہ کریمہ میں یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. کیسے؟ ابھی عرض کرتا ہوں. ان الذین کفروا سواء آپ کیا کریں الذین کفروا ان کا اسم سواء اس کی خبر. یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر اس صورت میں جمع کے خبر آپ سواء سے دے رہے ہیں. درست ہے؟ اچھا یہ ایک ترکیب، تین ترکیب ہے اس کی، خود کر رہا ہے. کہتے ہیں وَقَدْ أُجِيزَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اس آیہ کریمہ میں اجازت دی گئی ہے. کیا؟ کس چیز کی اجازت؟ کونھا خبراً اما قبلہا کہ اس سواء کو ما قبل کی خبر قرار دو. یعنی ان الذین کفروا سواء اس انا کی اس کو خبر قرار دو کہ الذین کفروا اسم ہے سواء اس کی خبر، کہ شروع میں الذین کفروا مبتدا تھا اور سواء اس کی خبر تھی. یا تو ایسے کرے او اما بعدہا یا نہ آپ ایسے کریں ان الذین کفروا ان حرف مشبہ بالفعل الذین کفروا صلہ موصول اسم اور اس کے بعد آپ کہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. خوب حمزہ تسویہ ہے، بعد والا تعویل مصدر میں آئے گا، تعویل مصدر میں آئے گا اس کو مبتدا قرار دیں اور سواء کو اس کی خبر مقدم قرار دیں. خوب سواء کو خبر مقدم قرار دیں. انذرتہم ام لم تنذرہم کو تعویل مصدر میں لے کر مبتدا مؤخر، یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کر خبر بنے گے ان الذین کفروا کے لیے.
اس صورت میں پھر مفرد کی خبر ہوا، کیونکہ مصدر ہے نا وہ، درست ہے، اس صورت میں مفرد کی خبر ہوگا. دیکھیں نا، یہ ابن ہشام کا ہنر ہے، مہارت ہے. اسی آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع کی خبر ہے، اگر آپ اس کو ڈائریکٹ خبر قرار دیں، ان الذین کفروا سواء خبر قرار دیں ڈائریکٹ. اچھا، اگر ڈائریکٹ خبر قرار دوں تو انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ تعویل مصدر میں ہو کر کیا بنے گا؟ وہ فاعل بنے گا سواء کے لیے، کیونکہ سواء مستوٍ کے معنی میں بعد والا تعویل مصدر میں آ کر اس کا فاعل بنے گا. سواء ڈائریکٹ ان کی خبر، یا نہ آپ ایسے کریں بعد والے کو انذرتہم ام لم تنذرہم کو تعویل مصدر میں لے جا کر مبتدا بنائے، سواء کو خبر مقدم، سواء خبر مقدم، وہ مبتدا مؤخر دونوں ملا کر خبر بنے گے کس کے لیے؟ ان الذین کفروا کے لیے. یہ دوسری ترکیب. وقد اجیز فی قولہ تعالی کونھا خبرا اما قبلہا، ان کے لیے ڈائریکٹ اس کو خبر بنائے، یا او اما بعدہا، یا اس کو ما بعد کے لیے خبر قرار دے، او مبتدان، یا آپ اس سواء کو مستوٍ کے معنی میں مبتدا بنائے اور بعد والا انذرتہم ام لم تنذرہم یہ تعویل مصدر میں آ کر اس کی خبر بنے، مبتدا خبر مل کر پھر ان کے لیے خبر بنے گا. 3 ترکیبیں جائز ہیں. کونھا خبرا اما قبلہا 1، کونھا خبرا اما بعدہا 2، کونھا مبتدان، یا اس کو مبتدا بنائے. وما بعدہا فاعل علی الاول، اگر سواء کو ڈائریکٹ آپ ان الذین کفروا میں ان کی خبر قرار دیں تو یہ جو بعد والا ہے انذرتہم ام لم تنذرہم تعویل مصدر میں آ کر اس کا فاعل بنے گا. ومبتدا علی الثانی، یعنی وما بعدہا مبتدا علی الثانی، اگر اس کو آپ خبر قرار دیں ما بعد کے لیے تو ما بعد والا تعویل مصدر میں آ کر مبتدا مؤخر ہوگا. وخبر علی الثالث، یعنی وما بعدہا خبر علی الثالث، اگر سواء ان کو مبتدا بنا رہے تو بعد والا تعویل مصدر میں آ کر اس کی خبر بنے گا اور یہ مبتدا اور خبر مل کر ان الذین کفروا کے لیے خبر بنے گا. او باغا جان، عبارت دیکھیں کتنی چھوٹی ہے اور کتنی دقیق ہے کہ خوب سیہ لا سیما کی بات مفصل ہے کہ اس کو انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.